لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم تو کھا رہا ہوں مگر اس لیے نہیں کہ اسے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا ہے۔ صلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کے الفاظ اور انداز یہ بتاتا ہے کہ جہاں جہاں جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو پاک پروردگار نے بے شمار جگہوں پر اس طرح ذکر فرمایا کہ والضحیٰ، آپ کی قسم اٹھائی، والضحیٰ والعصر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ آیت کریمہ وانت حل بہذا البلد جس سورت سے لی گئی ہے اس کا نام ہے البلد، اور یہ مکی سورت ہے۔ گویا جب رب ذوالجلال اپنے محبوب خوش خصال منتہائی جمال کے شہر بے مثال کی قسم کھا رہا تھا تو یہ مکی دور تھا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی فضاؤں میں رہ رہے تھے، مکہ کی ہواؤں میں بس رہے تھے، اور یہ ہجرت سے پہلے کا وقت تھا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم تو کھا رہا ہوں مگر اس لیے نہیں کہ اس مقدس شہر میں میرا گھر ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم تو کھا رہا ہوں مگر اس لیے نہیں کہ اسے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم تو کھا رہا ہوں مگر اس لیے نہیں کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پرورش پائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم تو کھا رہا ہوں مگر اس لیے نہیں کہ اس کی وادی میں مائی ہاجرہ علیہ السلام آئی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم تو کھا رہا ہوں مگر اس لیے نہیں کہ یہاں آب زمزم کا چشمہ شیری ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم تو کھا رہا ہوں مگر اس لیے نہیں کہ یہ بیت المعمور کے بالمقابل ہے، اس لیے بھی نہیں کہ یہاں حجر اسود ہے، اس لیے بھی نہیں کہ یہاں میدان عرفات ہے، اس لیے بھی نہیں کہ یہاں مزدلفہ ہے، اس لیے بھی نہیں کہ یہاں صفا و مروہ ہے، اس لیے بھی نہیں کہ یہ پاک سرزمین ہے، اس لیے بھی نہیں کہ یہ حرم پاک ہے، بلکہ اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب تو اس شہر میں بس رہا ہے۔ شہر مکہ کو عظمتیں ملی تو میرے آقا کے دم قدم سے ملی۔ ان کا یہ مکان نہ ہوتا، ان کا مسکن یہ نہ بنتا، ان کا مولد یہ قرار نہ پاتا تو میرے رب کی عزت کی قسم، اس کی عظمتوں کی قسمیں بھی کوئی نہ کھاتا۔ کسی شاعر نے سچ کہا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ مکہ المکرمہ سرزمین حجاز کا مقدس ترین شہر ہے۔ مکہ المکرمہ سرزمین حجاز کا مقدس ترین شہر ہے۔ قرآن کریم اسی برکت والے شہر کو البلد الامین کہتا ہے کیونکہ یہ سارے دنیا کے عین درمیان میں واقع ہے، سارے جہاں کا مرکز و محور ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان فریضہ حج ادا کرنے اسی شہر میں وارد ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ خدا مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وما توفیقی